اللہ اللہ اللہ۔ روزہ کی دوسری حکمت تربیت صبر اور شکر۔ تقوی کی ایک کیفیت صبر کی آئینہ دار ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بکا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز دیکھنے کا متمنی ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت، ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پیشانی پر شکن کے آثار پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ وہ ہر تنگی اور ترشی کا بہرحال خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس ضمن میں دو صاحب حال بزرگوں کے واقعہ کا تذکرہ خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ طویل جدائی کے بعد جب دونوں بزرگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اپنا حال تو یہ ہے کہ جب خدا تعالی کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ دوسرے بزرگ نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے شہر کے کتوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ مالک کے در پر پڑے رہتے ہیں، اگر کچھ مل جائے تو دم ہلا کر اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بھی ملے تو اسے چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جاتے۔ پھر دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ اپنا حال یہ ہے کہ جب مولا سے کچھ ملتا ہے تو اس کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ روزہ چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ روزہ کی حالت میں انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کو اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ جب آدمی ایک خاص مدت تک نعمتوں سے دور رہے تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ بالعموم نعمت کی اہمیت اور قدر کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ مفقود ہو جائے۔ بس یہ نعمت کی پہچان اور اس کی قدر کا جاننا اس کے حق کی ادائیگی کو واجب کر دیتا ہے، اور حق کی ادائیگی شکر سے ہوتی ہے جو عقلاً اور شرعاً فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے آیات صوم میں لعلکم تشکرون کے ذریعے تشکر کی ضرورت اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ روزہ کی تیسری حکمت ہے جذبہ ایثار۔ بحالت روزہ انسان بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے تو لامحالہ اس کے دل میں ایثار، بے نفسی اور قربانی کا جذبہ تقویت پکڑتا ہے، اور وہ عملاً اس کیفیت سے گزر کر جس کا سامنا انسانی معاشرہ کے مفلوق الحال اور نان شبینہ سے محروم لوگ کرتے ہیں، کرب اور تکلیف کے احساس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ فی الحقیقت روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے آسودہ حال بندوں کو ان شکستہ اور بے سر و سامان لوگوں کی زبوں حالی سے کما حقہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے تن اور جان کا رشتہ بمشکل برقرار رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے دل میں دکھی اور مضطرب انسانیت کی خدمت کا جذبہ فروغ پائے، اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے جس کی اساس باہمی محبت اور مروت، انسان دوستی اور دردمندی اور غمخواری کی لافانی قدروں پر ہو۔ اس احساس کا بیدار ہو جانا
روزے کی روح کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کا فقدان اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ روزے میں روح نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، روح چوں رفت از صلاۃ و از سیام، روح چوں رفت از صلاۃ و از سیام، فرد نا ہموار ملت بے امام۔ روزہ کی چوتھی حکمت تزکیہ نفس۔ روزہ انسان کے نفس اور قلب اور باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم مادے سے مرکب ہے، جسے اپنی بقا کے لیے غذا اور دیگر مادی لوازمات فراہم کرنا پڑتے ہیں، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی بالادگی اور نشو و نما مادی ضروریات اور دنیاوی لذات ترک کر دینے میں مضمر ہے۔ جسم اور روح کے تقاضے ایک دوسرے کے متضاد اور نقیض ہیں۔ روزہ جسم کو اپنا پابند اور منقاد بنا کر مادی قوتوں کو لگام دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوں جوں روزے کی بدولت بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے رستگاری حاصل کرتا ہے، اس کی روح غالب اور توانا اور جسم مغلوب اور نحیف ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق پرندے اور قفس کا سا ہے۔ جیسے ہی کف سے جسم کا کوئی گوشہ واہ ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل بپرواز ہو کر موقع پاتے ہی جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح کی کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے کہیں لطیف تر اور قوی تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض کاملین اور عرفاء کی روحانی طاقت کائنات کی بے قرانیوں اور پہنائیوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ روح کی جولانیوں کے ذیل میں حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں فرداً 40 کے لگ بھگ مریدوں نے اپنے ہاں افطاری کی دعوت دی، جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے از راہ بندہ نوازی قبول فرما لی۔ اگلے دن ہر مرید نے حضرت کی تشریف آوری کا ماجرا کمال اشتیاق سے بیان کیا تو ان کے درمیان باہمی تکرار ہونے لگا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ کل شیخ نے ہمارے ہاں افطاری کی ہے۔ ان میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت کے صاحبزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ کس لیے تکرار کرتے ہو؟ حضرت نے تو کل اپنے گھر کے اندر روزہ افطار کیا تھا۔ یہ سب کچھ روحانی تصرفات کا اعجاز تھا جو اللہ کے بندوں کو تزکیہ نفس کے ذریعے نصیب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی تربیت یافتگان میں زہد و تقوی کی بنا پر اصحاب صفہ کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ ان کی زندگیوں پر فقر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں چھاپ تھی، جو فقر اضطراری نہیں بلکہ فقر اختیاری تھا۔ روزے سے فقر و فاقہ کی جو شان استغنا جنم لیتی ہے، وہ تو نگری سے کہیں اعلیٰ مقام اور رفعت کی حامل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اندروں از طعام خالی دار، اندروں از طعام خالی دار، تا در آن نور معرفت بینی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی رکھ تاکہ تیرے اندر معرفت کا نور آئے۔ الغرض
نفس امارہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے نفس کو جائز اور حلال خواہشوں سے بھی روکیں، تاکہ ناجائز اور حرام کی طرف میلان کی جرت اور ہمت ہی نہ کر سکے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی تربیت سے اس کی عادت بھی بدل جائے گی اور بری باتوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ بس جب اس تربیت کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، جس میں انسان دن کے وقت حلال چیزیں کھانے پینے اور جماع سے باز رہتا ہے، تو پھر وہ حرام جو کہ ہر حالت میں حرام ہے، تو اس دوران پھر اس کی طرف رغبت اور میلان کس طرح ممکن ہے؟ اگر انسان ایک طرف زہر کے اثر کو مٹانے کے لیے بھی دعا کرے تو دوسری طرف زہر کا استعمال بھی کرے، تو ایسی صورت میں دوا کا اثر کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے روزہ کا مقصود تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کو پاک اور منزہ کرے۔ روزہ کی پانچویں حکمت، رضائے خداوندی کا حصول۔ روزے کا منتہائی مقصود یہی ہے کہ وہ بندے کو وہ تمام روحانی مدارج طے کرانے کے بعد مقام رضا پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقام رضا کیا ہے جو روزے کے توسط سے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے؟ اس پر غور کریں تو اس کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی سب نعمتیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ روزہ وہ منفرد عمل ہے جس کے اجر اور جزا کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا کہ اس کی رضا حد و حساب کے تعین سے ماورا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کب اور کیسے راضی ہوتا ہے، اور اس بات کی کیا علامت ہے کہ رب اپنے بندے سے فی الواقعہ راضی ہو گیا ہے؟ اس بارے میں ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا، تمہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ رب تم سے راضی ہو گیا؟ اس نے نہایت ادب سے جواب دیا، جب میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ راضی پایا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ گویا خدا کی رضا کی کسوٹی اور پہچان یہ ہوئی کہ بندہ اپنے معاملات کی طرف نگاہ ڈالے اور اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ اس طرح خدا اور بندے کی رضا باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہے۔ اس طرح خدا اور بندے کی رضا باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہے۔ اس دو گونا تعلق میں تاہم یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ رب کی رضا اپنے بندے کے معاملے میں بہرحال مقدم ہے، اور جب تک وہ راضی نہ ہوگا بندے کا رب کی رضا کے بارے میں مطمئن ہونا ممکن نہیں ہے، اور بندے کی رضا اپنے رب سے لامحالہ مؤخر ہوگی۔ قرآن حکیم نے اس تصور کو راضیۃ مردیہ کے بلیغ الفاظ سے اجاگر کیا ہے۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جب تک خدا کی ذات بندے کی تلاش اور جستجو کا طلب کا محور تھی، اس بندے کی حیثیت محب اور طالب کی تھی، لیکن جب وہ خود ذات خداوندی کا محبوب اور مطلوب بن گیا تو اسے خدا کے مرتضیٰ یعنی پسندیدہ ہونے کا مقام نصیب ہو گیا، جس کی بنا پر وہ نہ صرف خدا بلکہ کائنات کا مدعا اور مقصود بن گیا۔ اس مقام پر خدا کی رضا قدم بقدم بندے کے شامل حال ہو گئی،
اور اسے زبان سے کچھ کہنے کی حاجت نہ رہی۔